بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک ٹرانزیکشن کو انالائز کیسے کرتے ہیں. آفٹر آئیڈینٹیفیکیشن دی پروسیس آف انالائزنگ دی ٹرانزیکشن از اسٹارٹیڈ. پہلے جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا پروسیس جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انالائز کرنے کا. آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں. جس دوست نے نہیں دیکھی وہ آئیڈینٹیفیکیشن کی ویڈیو دیکھ کے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہم ٹرانزیکشن کو کرتے ہیں. اب یہاں پہ انالائز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ان انالائزنگ پروسیس وی فائنڈ آؤٹ which account of the business will be affected and how they will be affected. یعنی ہم یہاں پہ یہ انالائز کریں گے کہ ٹرانزیکشن جب ہوتی ہے ہمارے کون سے اکاؤنٹ افیکٹ ہوتے ہیں اور کس طرح افیکٹ ہوتے ہیں. ایک ٹرانزیکشن میں کتنے اکاؤنٹ افیکٹ ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میں سمپل سے ایگزامپل میں نے کوڈ کیے ہیں 4 ایگزامپل یہاں پہ کوڈ کی سمپل سی. تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر ان کا افیکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ پہ ہے مسٹر علی اسٹارٹیڈ بزنس ود کیش فار 5 لاکھ. 5 لاکھ سے مسٹر علی نے بزنس اسٹارٹ کیا ہے. تو بزنس میں کیش انکریز ہوا اور کیپٹل بھی انکریز ہوا. یعنی آنر کی انویسٹمنٹ بھی انکریز ہو گئی بزنس کے اندر اور جو ہے کیش بھی انکریز ہوا. کیش جو ہے وہ بزنس کا ایسٹ ہے اور آنر کا کیپٹل جو ہے وہ بزنس کی لائبلٹی ہے. تو کیش میں انکریز ہوگا ڈیبٹ ہو گیا اور کیپٹل جو لائبلٹی اس میں انکریز ہوا تو وہ کریڈٹ ہو گئی سیم اماؤنٹ سے. سیکنڈ پہ ہے پرچیز گڈس آن اکاؤنٹ RS 2 لاکھ فرام ABC لمیٹڈ. ABC لمیٹڈ سے گڈس پرچیز کی ہیں 2 لاکھ کی. اب جب ABC کا لمیٹڈ کا نام آ گیا اور کیش کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو گڈس ہم نے پرچیز کی ہیں وہ ہم نے کریڈٹ پہ پرچیز کی ہیں. کہا بھائی ادھار دے دو پیسے بعد میں دے دوں گا. اچھا بھلا بندہ تو اس نے بھی آپ کو دے دیے, چلیں جی لے جاؤ. اب وقت جانے اور پیسے جانے. چلیں چھوڑیں اس بات کو. دیکھیں جب آپ نے کوئی پرچیز کی گڈس تو وہ آپ کی وہ گڈس ہیں اور آپ کا اسٹاک ہوگا تو وہ انکریز ہوا ڈیبٹ ہو گیا. اس کے بعد اس کے اگینسٹ آپ کی ایک لائبلٹی جنریٹ ہو گئی جو آپ کا پیبل کا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا وہاں پہ اور اس میں بھی انکریز ہوا اور وہ کریٹ ہو گیا. اماؤنٹ کیا ہوگی سیم ہوگی. تھرڈ جو ایگزامپل ہے وہ ہے اس کے بارے میں فرنیچر کے بارے میں. آپ نے فرنیچر پرچیز کیا کس پہ کیا کیش پہ. تو بھائی جان 2 ایسٹس آپ کے 2 ایسٹ کے اکاؤنٹ انوالو ہوئے, ایک کیش کا دوسرا فرنیچر کا. جو فرنیچر ہے وہ انکریز ہوا آپ کا ڈیبٹ ہو گیا اور کیش آپ کا ڈکریز ہوا اور وہ کریڈٹ ہو گیا. اماؤنٹ کتنی تھی 50,000. دونوں کے لیے سیم ہوگی. ہمیشہ یاد رکھیے گا ڈیبٹ کریڈٹ ٹرانزیکشن کی جو ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کا ڈیبٹ کریڈٹ دونوں کا جو بیلنس ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے. پیڈ 1 month ایڈوانس رینٹ ٹو 25,000 کا ایڈوانس رینٹ پے کیا آپ نے. کوئی بلڈنگ آپ نے رینٹ پہ لیا اس کا رینٹ ایڈوانس پے کر دیا 25,000. تو پری پیڈ رینٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایڈوانس دے دی ہے, ابھی آپ نے اس کی کوئی بینیفٹ نہیں لیا. تو جیسے ہی رینٹ آپ نے پے کیا آپ کا ایک پری پیڈ جنریٹ ہو گیا جو آپ کا ایسٹ ہے, اس میں اضافہ ہوا وہ ڈیبٹ ہو گیا. اس کے اگینسٹ آپ کا کیش جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا, اس میں کمی آئی. کمی کے آنے کی وجہ سے کیش والا جو ایسٹ ہے وہ آپ کا ڈکریز ہو گیا تو جس کی وجہ سے وہ کریڈٹ ہو گیا. تو یہ چند ایک ایگزامپل تھی کہ ہم اپنی ٹرانزیکشن کو انالائز کیسے کرتے ہیں. انالائز کا مطلب ہے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن میں کون سا اکاؤنٹ ہے, کس میں انکریز ہو رہا ہے, کس میں ڈکریز ہو رہا ہے, کتنی اماؤنٹ ہے بس. اور اس کو ہم کس اکاؤنٹ کے ہیڈ میں ہٹ کریں گے جا کے. اس کے ساتھ آپ ٹرانزیکشن ڈیٹ بھی ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ڈیٹ کیا ہے اس کی. باقی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آگے چل کے ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے. تھینک یو.